اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر آپ کی سال دوم کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ غزل سے ہے۔ ہم نے حصہ غزل شروع کیا ہوا ہے، کافی لیکچر ہو چکے ہیں ان میں، اور آج کا شاعر ہے ناصر قاسمی۔ لاسٹ لیکچر میں ناصر قاسمی کے اسلوب بیان یا انداز تحریر کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، اور غزل نمبر 1 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ غزل نمبر 2 کے 3 اشعار بھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھ لی، ان کی تشریح کر لی ہے، اور آج ہم غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 4 سے تشریح شروع کریں گے۔ ناصر قاسمی کے بارے میں بس 1-2 نکات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ ایک یہ کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑا دکھ غم کیا تھا۔ وہ ماضی پرست تھے، ان کو ماضی پرست کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا دکھ انہیں سب سے بڑا ان کا دکھ تھا، ان کا غم تھا، اور خارجیت اور داخلیت دونوں ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ خارجیت کا رنگ زیادہ نمایاں ہے، جو کہ زیادہ ہجرت کا دکھ ہے، اور ملکی حالات جس ڈگر پر چل رہے تھے ان کے دور میں، جو پریشانی اور جو غم اور اداسی فضا میں تھی، اس کا اثر، ان کا نمایاں اثر ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو 3 اشعار ہم نے پڑھے تھے۔ شعر نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 4 غزل نمبر 2 کا: میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ آپ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے میٹھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کر، شجر یہاں پہ استعارہ استعمال کیا ہے قائدین کے لیے۔ وہ قائدین جو اپنے دل میں قوم کا درد رکھتے تھے، وہ قائدین جنہوں نے قوم کو غفلت کی نیند سے جگایا، گمراہی کے اندھیروں میں قوم گر چکی تھی، اپنی عظمت کھو چکی تھی۔ اس عظمت رفتہ کو واپس لانے اور قوم کی حالت کو ترقی دینے کے لیے قائدین نے اپنے زندگی کے دن رات اہم سال کوشش میں گزار دیے۔ ان قائدین کے لیے یہاں استعارہ کیا شجر کا، یعنی درخت۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے۔ پھل، درخت کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ اس کی پہچان ہے، وہ اس کا جو پھل ہے اسی سے اس درخت کی تعریف ہوتی ہے کہ اس درخت کا پھل بہت میٹھا ہے، بڑا اچھا ذائقہ ہے۔ اس طرح سے ان قائدین کی محنتوں کا جو ثمر ملا ہمیں، وہ ثمر آج ہمیں اس وطن پاکستان کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ کسی حد تک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تقابل اگر کیا جائے ان حالات سے کہ جب ان قائدین نے اس وطن کی ضرورت کی اہمیت کو جانا اور سمجھا، اور پھر کوشش کی اس کو حاصل کرنے کے لیے، کہ برصغیر میں تھوڑا سا آپ حالات تاریخ پہ نظر آئیں گے کہ برصغیر کے جو حالات تھے، جو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور دوسری قوموں کے لیے عام طور پر بہت پریشان کن تھے، اور جنگ آزادی کے بعد تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل حالات پیدا ہو گئے تھے، کہ جب حکمران انگریز مسلمانوں کو ہی جو تھے وہ ذمہ دار ٹھہراتے تھے جنگ آزادی کا، اور ان پہ ہی مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے، ان سے ہی دشمنی لینے شروع کر دی۔ اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تاریخ میں، تو یہ مسلمان چونکہ اسلام کے داعی ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اسلام مذہب سے جو انگریزوں کی دشمنی، ہندوؤں کی دشمنی شروع سے روز ازل سے چلی آ رہی ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ تو اس حالات میں جو ہمارے مسلمان قائدین نے کوششیں کی، تحریک چلائی،
اور اس خواب کو تعبیر کیا جس کو ہندو سمجھتے ایک دیوانے کا خواب ہے، اس خواب کو جو ہے وہ سچا ثابت کیا، اور دنیا کے نقشے پہ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر ایک نئے ملک کا جو اضافہ ہوا، تو اس کو یاد کر کے شاعر کہہ رہے کہ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے، کہ وہ قائدین جو ان سے بچھڑ گئے ہیں ان کا دکھ ہے شاعر کو، اور اس دکھ کو وہ تازہ کر رہا ہے کہ وہ قائدین کی جن کی قیادت میں آزادی کی مسافتیں طے ہوئی اور نشان منزل کو ہم نے پا لیا، وہ رہنما ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ زیادہ دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر نہیں رہا، ہمیں علیحدہ وطن ہے، ہمارا علیحدہ ملک تو علیحدہ سرزمین تو ہمیں دے گئے ہیں، جہاں ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ایک آزادانہ مملکت کا قیام انہوں نے کیا، اور آزادانہ زندگی ہم گزاریں پہ، جہاں ہمیں کوئی مذہبی پابندی نہیں ہوگی، جہاں ہمیں اخلاقی قدروں کی پامال نہیں کیا جائے گا، جہاں انسانیت اور آدمیت نظر آئے گی، ایسا ملک ہمیں دے گئے۔ آپ کسی قائد کی نگاہ بلند ہے نہ سخن دل نواز۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اب جو قائدین ہیں نہ ہی ان کی نگاہ بلند ہے، نہ سخن دل نواز، اور نہ جان پر سوز، یعنی کہ ان قائدین میں وہ صفات نظر نہیں آتی جو پہلے قائدین میں تھیں۔ یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چائنا کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو جانشین بنانا تھا، اپنا ایک ہی اس کا بیٹا تھا، لیکن اب سے جانا کہ بیٹے کو پہلے ٹریننگ دی جائے، اس میں وہ صفات خوبیاں پیدا کی جائیں جو ایک حکمران بننے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو جنگل میں ایک سادھو کے پاس بھیجا، وہ پہنچا وہاں پہ اور سادھو سے ملا، تو سادھو نے اسے کہا کہ تم 1 سال کے لیے جنگل میں اکیلے رہو، اکیلے جنگل میں، اس بڑے گھنے جنگل میں 1 سال انہیں اکیلے گزارنا ہے۔ لہٰذا وہ 1 سال جنگل میں گزارتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ سادھو سے ملتا ہے، تو وہ سادھو سے پوچھتا ہے کہ تم نے 1 سال جو جنگل میں اکیلے گزارا ہے، تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا؟ تو وہ ایک عام انسان کی طرح بتاتا ہے کہ میں نے یہاں جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو درخت ہیں، جو پھول کھلتے ہیں، جو آبشاریں ہیں، اس کا ذکر کیا کہ میں نے یہاں دیکھی ہیں، موسمیات دیکھے ہیں۔ تو سادھو نے کہا کہ نہیں، ابھی تم نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو تمہیں دیکھنا چاہیے، ابھی تک تو نے وہ کچھ نہیں سنا جو تمہیں سننا چاہیے۔ اس نے دوبارہ سے اسے 1 سال کے لیے، مزید 1 سال کے لیے دوبارہ جنگل میں اکیلے رہنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ 1 سال مزید اس جنگل میں گزارتا ہے، اور اب جب وہ آگے سادھو سے ملتا ہے تو سادھو سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ تو نے کیا سنا اور کیا دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھولوں کے کھلنے کی آواز سنی ہے، میں نے کلیوں کے چٹکنے کی آواز سنی ہے، میں نے درخت کے پتوں کی سرسراہٹ جو ہوا کے گزرنے سے ہوتی ہے وہ سنی ہے، ہوا کا گزر سنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، اب تم میں وہ صفات پیدا ہو چکی ہیں جو ایک حکمران میں، ایک ریاست کے حکمران میں ہونی چاہیے، کہ وہ لوگوں کے دل کی آہیں جو ہیں وہ بغیر ان کے بولے سن لے، ان کو چہرے کو دیکھ کر ان کے دل کا حال معلوم کر لے۔ یہ نہیں کہ جو عوام ہے وہ چیخے اور روئے پیٹے اور خود سوزی کرے تبھی پتہ چلے، خودکشیاں ہوں تب پتہ چلے کہ عوام تنگ ہے، بلکہ تب بھی حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جو موجودہ حکمران ہیں یا پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی حکمران آئے ہیں، ان میں سب میں یہ بات نمایاں نہیں تھی جو کہ پہلے قائدین میں تھی۔ نہ ان میں قوم کے دل کا درد تھا، نہ وہ وطن کے لیے قربانی دینا جانتے تھے، تو انہوں نے ملک و قوم کے لیے کچھ نہیں سوچا، ملک و قوم کو ترقی نہیں دی۔ ان کی حالت آج بھی حالت زار ہے، آج بھی
ہم انہی مشکلات میں، انہی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات تھیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، آج ہمارے ملک میں مذہبی آزادی نہیں ہے، آج ہمارے ملک میں کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں۔ تو قائد جو شاعر ہے وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کڑتا ہے اور اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ اس لیے پھر کہتا ہے کہ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، کہ وہ لوگ جن کی شخصیت سے قوم کو، ملک کو فائدہ ہوتا تھا، وہ قائدین ختم ہو گئے، چلے گئے یہاں سے۔ اور ٹھنڈی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ اور پہلے مصرعے میں جو ہے وہ شجر سے استعارہ کیا، دوسرے میں دیوار سے استعارہ کیا۔ دیوار کا کام ہے سایہ دینا، چھاؤں دینا۔ تھکے ہارے مسافر دھوپ کی شدت سے، گرمی کی شدت سے، موسم کی شدت سے بچ کر دیوار کے سائے میں کچھ دیر سستا لیتے ہیں۔ ایسے قائدین جن کی چھاؤں میں رہ کر قوم اور رعایا سکھ کا سانس لیتی تھی، انہیں سکون ملتا تھا، وہ قائدین اب نہیں رہے۔ تو اس کے لیے ناصر کاظمی کا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ۔ اور پھر ساگر سریکی کا ایک شعر ہے یہاں پہ کہ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، ریفرنس کے لیے یہ آپ شعر لکھیں، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اور جو ہے وہ شاعر اگلے شعر میں بھی کچھ ایسے ہی حالات بیان کر رہا ہے، شعر نمبر 5 میں۔ تو شعر نمبر 5 میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ بازار بند راستے سنسان، بازار بند راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ یہ ناصر کاظمی کی غزل نمبر 2 کا 5واں شعر ہے۔ تو ناصر کاظمی نے شعر میں ایک ایسے دور کی عکس بندی کی ہے جس میں افراتفری ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ڈاکوؤں کا راج ہے، اندھیر نگری ہے، ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے اور پوری فضا میں خوف طاری ہے، دن کا چین، راتوں کا سکون، راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اور اس قدر خوف ہے کہ رات کے سناٹے اور اندھیرے میں گھر سے کوئی باہر آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچیں کہ یہی حالات کراچی کے رہے ہیں، شہر کراچی جسے شہر قائد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر میں کو کبھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہ شہر پاکستان کا اہم ترین شہر تھا اور اب بھی ہے، جہاں پہ پاکستان کی بندرگاہ، کراچی کی بندرگاہ ہے، وہاں پورٹ ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ہیڈ آفسز یہاں پہ ہیں، ان کے دفاتر یہاں پہ ہیں، بڑے بڑے کاروباری مراکز جو ہے وہ کراچی میں موجود ہیں۔ اس شہر کو سازش کے تحت نشانہ بنایا گیا اور اس شہر کی فضا کو برباد کیا گیا۔ اس شہر کی فضا میں ایک خوف طاری ہو چکا تھا، لوگوں کی زندگیوں سے خوشیاں ختم ہو گئیں، لوگ ہنسنا بھول گئے تھے، دن رات قتل و غارت کا بازار گرم تھا، لوٹ مار تھی اور افراتفری کا بازار تھا، ڈاکو دن رات دن کے اجالے میں لوٹ لیتے تھے اور رات کے اندھیرے میں استحپامال ہوتی تھی اور جانیں قربان کی جانیں لے لی جاتی تھیں۔ تو ایک ایسی فضا جس میں ہم خبروں میں سنتے آ رہے ہیں کہ MQM ایک ایسی جماعت بنی جو کاروباری حضرات کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث تھی، کہ ان سے بھتہ وصول کرتی تھی اور ہتھیار کے زور پر۔ تو جو نہیں دیتا اس کو اٹھا کے لے جاتے، اس کو مار دیتے، اس پہ ظلم کرتے، اس کے کاروبار کو، دکانوں کو آگ لگا دی جاتی۔ تو ایسے حالات پیدا کیے گئے ہمارے کراچی شہر میں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں تو جتنے ادوار گزرے ہیں ان میں کراچی شہر کی رونقیں ابھی تک بحال نہیں ہو سکی، ایسی افراتفری ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ پورے شہر میں ہی، پورے ملک میں یہ فضا پھیلتی گئی کہ ہمارے پنجاب میں، بلوچستان میں، جدھر بھی دیکھیں تو ٹارگٹ کلنگ ہونے لگی،
دھماکے بم دھماکے ہونے لگے، اتنا خوف طاری ہو گیا کہ شہریوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم ابھی گھر سے نکلے ہیں، واپس ہم صحیح سلامت آئیں گے بھی کہ نہیں، کہ ایک باپ بچوں کو کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے تو اس کو راستے میں ہی قتل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ایک مسیحا ہے قوم کا، اس کو اس کے کلینک پہ جا کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے برے حالات تھے، ایسا خوف تھا تاری فضا میں کہ ہر کوئی بے یقینی کی صورتحال میں جی رہا تھا۔ اور موجودہ حالات میں جو تقابل شاعر نے کیا ہے ماضی کے حالات سے، تو وہ ماضی کا دور یاد کر رہا ہے کہ کیا وقت تھا، ایک اچھا دور تھا، لیکن اب بازار بند ہو گئے، ہڑتالیں ہیں، ہڑتال ہو گئی ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف ہڑتال ہو جاتی ہے، بازار مارکیٹیں بند کر دی جاتی ہیں، راستے سنسان ہیں، گھر سے کوئی نکلتا نہیں ہے، بالکل خاموشی ویران ہے راستے، اور بے چراغ۔ رات کو شام کو دیکھیں تو کوئی چراغ نہیں جلتے، بالکل اندھیرا ہے، اور رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں، اتنی ظلم کی رات ہے کہ گھر سے نکلنا محال ہے۔ ہر کوئی خوف کے مارے اپنے گھر کے اندر بند ہے، اور اس بات کا میں خود گواہ ہوں کہ کراچی میں کچھ عرصہ رہتے ہوئے وہاں دیکھا کہ فلیٹوں کی زندگی بہت بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ کبھی کہ گیلری بنی ہر فلیٹ کے باہر، گیلری میں بیٹھ کے شام کو لوگ شام کی چائے پیتے اپنی فیملی کے ساتھ، اور ایک دوسرے آمنے سامنے فلیٹ والے ایک دوسرے سے گپ شپ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ وہ رونقیں ختم ہو گئی، جو پارکوں میں اور رات کو ریسٹوران پہ رونقیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، ساحل سمندر پہ رونقیں وہ ختم ہو گئیں۔ تو کراچی شہر کو برباد کیا گیا، پورے ملک میں ایسا ہو گیا۔ تو وہ کراچی میں دیکھا کہ وہ جو فلیٹ تھے ان میں گیلری بند ہو چکی ہیں، لوہے کے جنگلے لگا دیے گئے ہیں، اور ڈبل دروازے ہیں جن میں لاک 6 لاک لگائے ہوئے ہیں، اور کوئی بیل دیتا ہے تو پچھلا دروازہ کھول کے بڑے خوف سے تھوڑا دروازہ کھول پوچھتا ہے کون ہے، کس سے ملنا ہے۔ تو اتنا زیادہ خوف و ہراس دنیا عوام کے دلوں پہ دماغوں پہ طاری ہو چکا تھا کہ جس کو دیکھ کے شاعر جو ہے وہ کڑ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ بازار بند، راستے سنسان، بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ اس کے لیے آپ ریفرنس کے شعر لکھیں گے، کہیں اجڑی اجڑی سی منزلیں، کہیں ٹوٹے پھوٹے سے بام و در، کہیں اجڑی اجڑی سی منزلیں، کہیں ٹوٹے پھوٹے سے بام و در، یہ وہی دیار ہے دوستو، یہ وہی دیار ہیں دوستو، جہاں لوگ پھرتے تھے رات بھر۔ اور شعر نمبر 6 ناصر کاظمی کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 6، جو اس غزل کا مقطع بھی ہے کہ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ تو ناصر یہاں پہ تخلص ہے شاعر کا۔ اس مقطع میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بہت سی خواہشیں دل میں اٹھتی ہیں کہ زندگی دوبارہ سے بے فکر ہو جائے، جو زندگی کو فکر لاحق ہو گئے ہیں وہ بے فکر ہو جائے۔ تو اس شعر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعر موجودہ حالات کا تقابل ماضی کے حالات سے کر رہا ہے، ماضی کے خوبصورت عہد سے کر رہا ہے کہ بے فکری کا زمانہ کیا خوب تھا، ہر روز روز عید تھا، ہر شب شب برات تھی، اور ہر دل کی ہر خواہش اور تمنا پوری ہوتی تھی، کسی طرح کی پریشانی نہ تھی، تو کوئی فکر و فاقہ نہ تھا، خوشی ہی خوشی ہر وقت پھیلی ہوئی تھی، اور حالات یکسر بدل گئے۔ ہم دیکھتے ہیں مہنگائی کا ایک عنصر لے لیں کہ کبھی وقت تھا کہ ہمارے بزرگ جو تھے، ہمارے والد صاحب کماتے تھے، اور تمام گھر والے ہنسی خوشی گزارا کرتے تھے، ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ یعنی ایک وقت تھا آج سے کوئی 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، کہ ہر گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور پورا خاندان ہنسی خوشی جیتا تھا، مہمان نوازی، مہمانداری بہت زیادہ تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب گھر کے تقریباً ہر فرد جو بالغ پڑھ چکا ہے وہ کمائی کر رہا ہے،
وہ روزگار پہ لگا ہوا ہے، تب بھی حالات وہ نہیں جو اس وقت تھے، وہ برکتیں نہیں رہی، کمائی میں آمدن میں برکت نہیں ہے، گھروں میں وہ رونق نہیں رہی۔ کبھی حالات اتنے اچھے تھے، لاہور میں ایکچولی شاعر نے لاہور میں وفات پائی ہے، تو یہاں پہ ایک تو ہم کہیں گے کہ موجودہ حالات جو عکاسی ہم نے کی ہے چوتھے اور پانچویں شیخ تشریح میں، کہ وہ حالات دیکھ کر شاعر کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ خوشگوار حالات دوبارہ سے ملک میں آ جائیں، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں، مایوسیاں اداسیاں ختم ہو جائیں، خوف و ہراس ختم ہو جائے، لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ خوشیوں بھری زندگی جئیں، دوبارہ سے ملک کے پارک جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں، ملک کی شاہراہیں پر رونق ہو جائیں، ملک کے ہوٹل ریسٹورنٹ جو ہیں ان میں زندگی لوٹ آئے، دوبارہ سے رونقیں شہر کی بحال ہو جائیں، ملک کی بحال ہو جائیں۔ یہ خواہش ہے، ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، بہت بے چین ہے، یہ خواہشیں پوری ہونے کو بے چین ہیں۔ اور دوسرا، یہ ملک میں جو افراتفری کا جو عالم رہا ہے، اس کے لیے شاعر کی خواہش ہے کہ ملک سے یہ بے چینی ختم ہو جائے، لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جائے، یہ قتل و غارت ختم ہو جائے، لوٹ مار کا جو بازار گرم تھا وہ ختم ہو جائے، لوگوں کی زندگیوں میں خوف و ہراس کے بجائے ہنسی خوشی آ جائے، لوگ ہنسنا دوبارہ شروع کر دیں جو ہنسنا بھول گئے ہیں، اور اداسی تنہائی ختم ہو جائے۔ ایک تو آپ یہ لکھیں گے۔ دوسرا نقطہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن کے حالات، کہ جو ماضی کے حالات، مطلب کہ شاعر نے بچپن کا زمان دیکھا یا اپنے کالج کا دور دیکھا، جوانی کا دور دیکھا، اس میں جو خوشیاں تھیں، جو بے فکر زندگی تھی، وہ اب نہیں ہے۔ اور ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا دور آتا ہے کہ بچپن جیسا بھی ہو اس کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ رونقیں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ بے فکر ہوتا ہے، فکر کوئی نہیں ہوتی، ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جو وہ عمر میں بڑھتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو ذمہ داریاں اس کے کندھوں پڑ جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کی زندگیوں میں اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، ان کی زندگی میں رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دوستوں کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ جو بے فکر ہو کے سارا دن کھیلنا اور ہنسنا، کھانا پینا سونا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو وہ قدم قدم پر انہیں فکریں لاحق ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ پڑتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ فکریں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہاں شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ فکر زندگی تھی، اب خواہش ہے کہ ایسی زندگی دوبارہ آ جائے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ کوئی ایسا نہیں جو ماضی کو واپس لائے، کوئی ایسا نہیں جو گزرے ہوئے حالات کو واپس لے کے آ جائے۔ تو یہاں کے لیے آپ ایک غزل مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ ریفرنس لکھیں گے کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے۔ اور پھر لوگوں کی سوچ بھی جو ہے وہ بدل چکی ہے، حالات جو ہیں انہوں نے لوگوں کی سوچ بدل کے رکھ دی ہے، اور وہ انہی حالات کے غلام بن چکے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ حالات کبھی جو ہے بدلیں گے نہیں۔ اور یہ قوم ہمیشہ کسی قائد کا انتظار کرتی ہے کہ کوئی قائد آئے، کوئی بیرونی طاقت آئے اور ہمارے حالات بدل کے رکھ دے۔ ان کے ذہن اسیر ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک ریفرنس لکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی پیامبر کوئی امام زماں ہی آئے، کوئی پیامبر کوئی امام زماں ہی آئے، اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے۔ بڑی خوبصورت اس میں عکاسی کی ہے کہ کوئی پیامبر کوئی امام زماں ہی، امام کوئی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی حالت کو بدلنا چاہتا تھا، اس پہ کسی نہ کسی نبی کو، پیغمبر کو بھیجتا تھا۔ تو امام زماں کا انتظار ہے سب کو، امام زماں آئیں گے اور یہ جو ظلم کا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا، ظلم باطل مٹ جائے گا۔ تو کوئی پیغمبر کوئی امام زماں ہی آئے، اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے۔ تو یہ جو غلام ذہن ہیں، ان ذہنوں میں کوئی سوچ دے
کہ اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے اٹھ پڑیں اور جاگ جائیں اور کوشش شروع کر دیں. اور پھر آپ ایک اور ریفرنس اس لکھ سکتے ہیں. شعر ہے فیض احمد فیض کا کہ میری جاں آج کا غم نہ کر، میری جاں آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے. میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے، کسی اپنی کل میں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں مسرتیں. تو امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی ہمارے مذہب میں بھی گناہ ہے. مایوسی کو کبھی پاس نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ جب مایوسی ذہن میں آ جاتی ہے پھر محنت لگن ختم ہو جاتی ہے. ذہن جسم کی طاقتیں بالکل بے فائدہ ہو جاتی ہیں، سست ہو جاتی ہیں اور وہ محنت کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتی جب آپ اپنے ذہن میں مایوسی لے آتے ہیں. اور جب امید رہتی ہے تو پھر انسان امید پہ زندہ ہے، امید پہ کوشش کرتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھتا ہے. تو ہمیشہ ہمت کرنے سے ہی حالات بدلتے. جیسے وہ قول ہے کہ ہمت مرداں مرد خدا، جو ہمت حوصلے سے کام لیتے ہیں خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات جس طرح شاعر کہتا ہے کہ وہ بدل جائیں اور اچھے حالات ہو جائیں. دعا سے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، خوشگوار ماحول ہو جائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں. تب تک کے لیے اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ.